چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ اور اسی طرح ایک شاعر اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوب کی محبت میں ایک دعا کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ خلوص سے سنے گا انشاءاللہ اسی کا نمبر نکلے گا، زیادہ سے زیادہ خلوص سے سننے والے کا عمرہ، اور اس سے تھوڑا اگر کم ہو تو موٹر سائیکل نکل جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے لیے نہیں خلوص سے سننا ہے تو چند اشعار ایک پنجابی کلام کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ جو خلوص سے سنے گا اس کا تو نکلے گا، پڑھنے والے کو تو نکلے ہی نکلے گا نا انشاءاللہ، پھر تو ظاہر سے جب سننے والے کا نکل رہا ہے۔ تو پنجابی میں ایک کلام میں نے پڑھا، اس میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ منظر جو ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئی مکہ مکرمہ، تو وہ اس کا ایک منظر کھینچا ہے، تو چند اشعار اس کے پیش کرتا ہوں۔ تو کس طرح حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئیں، اور وہ راستہ بھی جیسے ہمارے گلگت کے پہاڑ ہیں ایسا راستہ ہے، کچھ سفر ہم نے بھی کیا، یعنی اس وقت تو راستہ ہی کوئی نہیں تھا، اونٹنی بھی کمزور، خود بھی کمزور، اور آئی کیسے، اور پھر جب لے کے گئی ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیا منظر تھا۔ تو مختصر سا پنجابی میں کلام ہے، تو شاعر نے کہا، کدی اٹھدی سی کدی بیندی سی، کدی اٹھدی سی کدی بیندی سی، او ڈگدی ٹیندی رہندی سی، انہوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی، انہوں کوئی نہ نال رلاندا سی، اندی لنگدی کیویں دہاڑی سی، جڑی ڈانچی سب تو ماڑی
آئی سی اس ڈانچی دی جیڑی مائی سی اُندا نام حلیمہ دائی سی اُندا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئی سی پچھو آ کے او پچھتائی سی ہر بوا اسے کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی ہر دردی بڑی سوالی سی ان دی جھولی پھر بھی خالی سی جد سارے او پاسے اورے گئی ہے جد سارے او پاسے اورے گئی ہے سرکار دے بوئے بے گئی ہے سرکار دے بوئے بے گئی ہے آخر او بوا ملے آگے جتو خالی کوئی نہ مڑے آگے آخر او بوا ملے آگے جتو خالی نہ کوئی مڑے آگے رحمت دا جھولا جھلے آگے رحمت دا جھولا جھلے آگے سرکار دا بوا کھلے آگے سرکار دا بوا کھلے آگے ایک لونڈی باہر آئی ہے دائی نل جاتی پائی ہے انہوں ہاتھوں پہ اٹھایا ہے پھر سینے نال لگایا ہے انہوں کہندی ہے آتے نو نال لے جاوا میں ایک نوری موکھ دکھاوا میں سڈے ویڑے او چند چڑھے آگے سڈے ویڑے او چند چڑھے آگے جدہ چند بھی کلمہ پڑھے آگے جدہ چند بھی کلمہ پڑھے آگے اج جاگیا بخت حلیمہ دا ملے آلج پال یتیمہ دا پھر لوری آپ سنان دیئے نال صدقے باری جان دیئے بنو سعد وہ قبیلے کی دائیاں حیران ہو گئے حلیمہ جب سے آئی ہے مکہ سے نظر نہیں آتی بیمار تو نہیں کہاں سے کھاتی ہے کہاں سے پیتی ہے تو ایک جماعت بنا کے تیمارداری کے لیے گئیں تو حقیقت حال شاعر بتاتا ہے کہ ہوا کیا بنو سعد دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے سب پچھڑ باہر آندی نہیں کیوں سانو شکل دکھاندی نہیں کتوں کھاندی ہے کتوں پیندی ہے کتوں کھاندی ہے کتوں پیندی ہے بولی اے حلیمہ دائیانو خیری پچھڑ آئیانو نہ باہر میں یوں آندی ہاں نہ توانو شکل دکھاندی ہاں نہ کھاندی ہاں نہ پیندی ہاں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس ویڑے وچ گم لے دیا جد مینو بھوک لگ جاندی ہے جد مینو بھوک لگ جاندی ہے جد مینو بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لیندیاں کہہ دے سبحان اللہ سرکار دا منہ چم لیندیاں سرکار دا منہ چم لیندیاں جد مینو بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لیندیاں سرکار دا منہ چم لیندیاں سرکار دا منہ چم لیندیاں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے
مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہیں خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا ہو رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا سب مل کے کہیں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ہجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء محمد کے تقدس پر زبان جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاءاللہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں انشاءاللہ اور آج کی جو ہماری محفل ہے یہ بھی اسی کی ایک ترتیب ہے کہ ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں اور الحمدللہ اپنی چیزوں کو فروغ دیں اللہ تعالیٰ اس کمپنی کو مزید استقامت عطا فرمائے کہ ایسی بھی چیزیں بنانے لگ جائیں کہ ان کی پروڈکٹس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی ایک عزم ہے ان کی اکنومی کو فیل کرنے کا تو آپ بھی سارے عزم کرتے نا انشاءاللہ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبیلگی بس مر چکے ہو تم اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبیلگی بس مر چکے ہو تم میرا سامان جانو تن فدا ان کی رفاقت پر میرے ماں باپ ہو قربان ان کی سب اداؤں پر زبان رکھ
رکھتا ہوں ایسی جس کو سب تلوار کہتے ہیں، میرے اشعار کو اہل جہاں ابحار کہتے ہیں، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، مل کے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس انشاءاللہ قرآن دازی شروع ہونے والی ہے۔ کمپنی کے تعارف میں یہ بات کہتا چلوں کہ یہ ہر انسان کی فطرت بھی ہے کہ جہاں وہ اپنا مال لگاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی خیر خبر رکھے۔ تو آج تک یہ معاملہ علم الیقین کے درجے میں تھا۔ اکثر لوگوں کو یہ اشکال ہوتا بھی تھا کہ ہم لوگ نہ ملیشیا جا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں، آپ کے سارے اثاثہ جات بیرون ملک میں ہیں، یہاں پاکستان میں کیا ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب تقریباً یہ 1 ارب سے اوپر کا پروجیکٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تقریباً اس وقت کمپنی کے پاس مختلف ممالک میں جو پہلے بتا دیے گئے ہیں، ملیشیا، چائنا اور ایتھوپیا، متحدہ عرب امارات، تقریباً 800 سے 900 کروڑ کے اثاثے الحمدللہ کمپنی کے پاس موجود ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا تعاون جاری رہا تو پاکستان لیول پر اور بین الاقوامی لیول پر یہ گروپ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھر کے رہے گا۔ آپ حضرات کی دعائیں شامل حال ہونی چاہیے۔ بہت بڑا تعاون ہوگا اگر آپ یہ جو پروڈکٹس آپ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہیں، جو یہود نصارہ کی کمپنیاں ہیں، جس طرح مفتی انس یونس صاحب نے ابھی آپ سے درخواست کی ہے کہ بجائے ان کمپنیوں کی مدد کرنے کے، یہ ہماری اپنی کمپنی ہیں، اپنے الحمدللہ مخلص مسلمان ہیں، اور اللہ کا شکر ہے آپ کا ایک ایک روپیہ وہ صحیح ہاتھوں میں موجود ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ کثرت سے زیادہ برکت کو دیکھا کریں کہ ہمارا پیسہ کتنے الحمدللہ برکت والے اور محفوظ ہاتھوں میں موجود ہیں، جو آپ کے سامنے الحمدللہ ہر چیز رکھ بھی رہے ہیں، اور آئندہ بھی جو پروڈکٹس ہوں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ لاتے رہیں گے۔ تو یہ جتنی پروڈکٹس ابھی آپ کے پاس موجود ہیں، ایلیکزر ملک کے نام سے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں نیسلے بھی چل رہا ہے، اور کتنے ایسے دودھ مختلف ناموں سے ان کے پیکٹس چل رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اب زیادہ سے زیادہ اس کی ترغیب بھی دیں اور ان کو اپنے گھروں میں استعمال کریں۔ یہ ایک بہت بڑا یہ ہمارا آپ کا تعاون ہوگا جس کا ہم آپ کا شکر گزار ہوں گے۔ اور اسی طرح چائے ہے، وہ روزانہ استعمال ہونے والی چیز ہے، صبح دوپہر شام وہ چائے لوگ پیتے ہیں۔ اسی طرح خشک پاؤڈر، پانی، یہ روزمرہ کی جو اشیاء ہیں اور یہ چلنے والی ہیں، چاہے حالت جنگ ہے یا امن ہے۔ آپ کو پتہ ہے دو چیزیں ایسی ہیں، خوراک اور ادویات۔ صحت سے متعلقہ جتنی اشیاء ہیں اور خورد و نوش کے جتنے اسباب ہیں اور جو چیزیں ہیں، چاہے حالت جنگ ہو یا امن ہو، انہوں نے چلنا ہی چلنا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمپنی کا بہت بڑا تعاون اس اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سینہ بسینہ جو دعوت ہوتی ہے وہ ٹی وی کے اشتہار سے، اور جو آپ کے روڈوں پہ اشتہار ہوتے ہیں، یہ ان اشتہاروں سے زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ ہمارے جو ڈائریکٹرز حضرات ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا
کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں تاکہ ان کا تعارف پورے مجمع کو ہو جائے۔ ایک تو یہ بھی بہت ضروری ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کمپنی کے ڈائریکٹرز کل کتنے ہیں، کمپنی کے ڈائریکٹرز کتنے ہیں، اور بہت اچھا سوال ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون ڈائریکٹر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اب میں اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت جگہ سے ہمیں یہ شکایت ملی ہے کہ فلاں وہ ڈائریکٹر نہیں ہے لیکن وہ اس کمپنی کے نام پہ پیسہ لے رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈائریکٹر ظاہر کرتا ہے۔ تو آج یہ بہترین موقع ہے، انشاءاللہ وہ ڈائریکٹر سب حضرات آپ کے سامنے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے خوش قسمت حضرات جن کا نام وہ قراندازی میں بطور ٹکٹ وہ عمرے کے نکلے گا یا موٹر سائیکل کے اعتبار سے نکلے گا، اپنے ہاتھوں سے وہ چابیاں دیں گے۔ تو میں سب سے پہلے اپنے کمپنی کے سی او ناصر لالیکا صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ دوسرے نمبر پر میں دعوت دوں گا مولوی اسامہ ضیاء صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ میں دعوت دوں گا عمر لالیکا صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں گے۔ یہ ابھی وہی حضرات ہیں جن کا اعلان ہو رہا ہے کہ یہ اس کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں، سی او ہیں اور الحمدللہ اس کمپنی کے روح رواں ہیں اور آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ چودھری سہیل صاحب الحمدللہ ممبر پہ موجود ہیں اور غلام قادر صاحب، مولوی غلام قادر صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں۔ مفتی عبد الرافع صاحب اٹک سے جی وہ بھی تشریف لے آئیں۔ مفتی بشیر صاحب اٹک سے وہ بھی ممبر پہ تشریف لے آئیں۔ بھائی ناصر علی صاحب سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ مولانا شاہد عزیز صاحب وہ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ مولوی عبد الخالق صاحب پنڈی سے وہ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ مولوی عبد الرحمن صاحب وہ بھی ممبر پہ تشریف لے آئیں۔ 12 ڈائریکٹر ہیں اس کمپنی کے اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، میں ان کی ہمت کو سلام پیش کروں گا۔ ہمارے مولوی اسامہ صاحب جو سب سے پہلے اس کمپنی کی بنیاد ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اس تصور کو حقیقت کا روپ دیا کہ علماء کرام وہ